شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے بہت بڑے بزرگ نے بتایا، اگر جلدی امیر ہونا چاہتے ہو تو رات کے وقت یہ ایک سورت پڑھ کر سو جاؤ۔ محترم ناظرین، قرآن کریم رب تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر پر لیا، جیسا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کی حفاظت پر دلیل یہ ہے کہ آج قرآن کریم لاکھوں کروڑوں حفاظ کے دلوں میں محفوظ ہے۔ جس طرح قرآن کریم پڑھنے کی، یاد کرنے کے بہت فضائل ہے، اسی طرح اس کو پڑھانے کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ رب کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت سیدنا نویس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے یوں بلائے جائیں گے کہ سورۃ بقرہ و آل عمران آگے آگے ہوں گے، گویا سفید بادل یا کالے شامیانے جن کے درمیان کچھ فاصلہ ہوگا، گویا وہ صف بستہ پرندوں کو دو ٹولیاں اپنے عاملوں کی طرف سے جگڑتی ہوں گی۔ اس حدیث کے آخری حصے دو ٹولیاں اپنے عاملوں کی طرف سے جگڑتی ہوں گی کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ سے جگڑ جگڑ کر اپنے قاری عاملین و عالمین کو بخشوائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ دو آیات ایسی مبارک آیات ہیں کہ جن کو اس انسان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے لکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو خود لکھا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان بھی ان آیات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت اللیل کا ثواب عنایت فرمائیں گے، یعنی اس کا مقام ساری رات تہجد پڑھنے والے کے برابر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو بھی انسان عقل رکھتا ہے وہ کبھی ان آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا، کیونکہ یہ دو آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں سے عنایت کی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان دو آیات کی مکمل فضیلت اور ان کا وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا کہ ان آیات سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی بتائیں گے، اس لیے آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے تاکہ احادیث مبارکہ کا نور بھی آپ کو حاصل ہو سکے، ان آیات کی مکمل فضیلت بھی آپ پر واضح ہو سکے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، ان دو آیات میں بڑے خزانے پناہ ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ ہم آپ کو ان آیات کے فضائل و برکات بھی بتائیں گے اور ان آیات کا خاص وظیفہ بھی بتائیں گے، لیکن آپ کی سہولت کے لیے پہلے ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور آپ کو یہ آیات سکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ ہم کن آیات کی بات کر رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ 285 اور 286۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آمن الرسل بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور ان کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے۔
اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یہ دونوں آیات معراج کا تحفہ ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف سے ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا۔ اسے سن کر آپ نے فرمایا وہ ایمان لانے کا پورا مستحق ہے، اور دوسرے ایماندار بھی ایمان لائے، ان سب نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدانیت کا مالک ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے۔ یہ ایمان والے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو انبیاء کرام پر جو اتری ہیں سچی جانتے ہیں، وہ نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے کہ ان کو مانے دوسرے کو نہ مانے، بلکہ سب کو سچا جانتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاک باز طبقہ، رشد و ہدایت والا اور لوگوں کی خیر کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ وہ بعض احکام پر نبی کے زمانے میں تبدیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کی ناسخ ٹھہری۔ خاتم الانبیاء و مرسلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی رہے گی اور ایک جماعت اس کی اتباع بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا اور احکام الہی ہمیں تسلیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں مغفرت، رحمت اور لطف عنایت فرما، تیری ہی طرف سے ہمیں لوٹنا ہے، یعنی حساب والے دن۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار امت کے یہاں ثنا و صفت بیان ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا کیجئے، قبول کی جائے گی۔ مانگیے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ اس کا لطف و کرم اور احسان و انعام ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جو کھٹکا ہوا تھا اور ان پر جو یہ فرمان گراں گزرا تھا کہ دل کے خطرات پر بھی حساب لیا جائے گا، وہ دھڑکا اس آیت سے اٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ وہ حساب ہو، سوال ہو، لیکن جو چیز طاقت سے باہر ہے اس پر عذاب نہیں، کیونکہ دل میں کسی خیال کا دفعتاً آ جانا روکے رک نہیں سکتا، بلکہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایسے وسوسوں کو برا جاننا دلیل ایمان ہے، بلکہ اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی۔ اعمال صالح کرو گے جزا پاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو سزا بھگتو گے۔ پھر دعا کی تعلیم دی اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا کہ اے اللہ، بھولے چکے جو احکام ہم سے چھوٹ گئے ہوں، یہ جو برے کام ہو گئے ہوں، یہ شرعی احکام میں غلطی کر کے جو خلاف شروع کام میں سے ہوئے ہوں، وہ معاف فرما۔ پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث گزر چکی ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے قبول فرما لیا، میں نے یہی کیا، اور حدیث میں بھی آ چکا ہے کہ میری امت کی بھول چوک معاف ہے، اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں۔ اے اللہ عز و جل، ہم پر مشکل اور سخت اعمال کی نہ ڈال، جسے اگلے دن والوں پر سخت سخت احکام تھے، جیسے اگلے دن والوں پر سخت سخت احکام تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر بھیج کر دور کیے گئے اور ان کو ہر طرح سہولت اور آسانی دی گئی، اسے بھی پروردگار نے قبول فرمایا۔ حدیث میں بھی ہے کہ میں یکسوئی والا اور آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اے اللہ، تکلیفیں، بلائیں اور مشقتیں ہم پر نہ ڈال جن کی برداشت کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ جو شخص رات میں یہ آیات پڑھے گا تو یہ دونوں اسے اس رات میں ہر چیز سے کافی ہوں گے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہیں، زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہی آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہرتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جبکہ سدرہ بیری کو چھپائے لیتی ہے وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کو 2 ایسی آیتوں کے ذریعے ختم کیا جو اس کے عرش کے نیچے موجود خزانے میں سے مجھے عطا کی گئی ہیں، تم ان کا علم حاصل کرو اور اپنی عورتوں کو ان کی تعلیم دو، کیونکہ یہ دونوں نماز، قرآن اور دعا کا حصہ ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کی دوسری اور سب سے طویل سورت ہے، اس کی 286 آیات ہیں، اور قرآن کے پہلے پارے میں سورۃ فاتحہ کو چھوڑ کر باقی تمام آیات دوسرے پارے مکمل طور پر اور تیسرے پارے کا بڑا حصہ اسی سورت پر مشتمل ہے۔ قرآن کی مشہور آیت آیت الکرسی بھی اس سورت کا حصہ ہے اور تیسرے پارے میں آتی ہے۔ اس سورت میں بہت سے اسلامی قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ بقرہ کے لفظی معنی گائے ہیں،
ایک دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے خزانے سے دی گئی ہیں، ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ بروایت سنن نسائی۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئی ہیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3 شرک کے سوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ بروایت صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیات کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا، گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسے اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے پہلے آسان اسباب مہیا کیے، اور سورۃ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ اور انہی آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان اور روایت میں یوں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ یہی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب کی جاتی ہے، جیسا کہ اس کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ نے ان آیات کے فضائل و برکات کے پیش نظر یہ فرمایا ہے کہ ان آیات کو سونے سے پہلے نہ پڑھنا بے وقوفی، یعنی کوئی بے عقل ہی ہوگا جو ان آیات کو پڑھے بغیر ہی سو جائے۔ اللہ والو، ان روایات سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ انہیں 2 آیات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال قبل ایک تحریر کی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورۃ بقرہ کو ختم کیا ہے۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ بحوالہ ترمذی اور نسائی۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ جس گھر میں شیطان نہیں بھٹک سکے گا تو اس گھر میں پریشانی کیسے داخل ہو سکتی ہے، اس گھر میں بے برکتی کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اس لیے شیطانی وسوسے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی ان آیات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک دن جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازے کھلنے کی آواز سنی، چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ ان 2 آیات کو سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ان آیات کے بعد جو بھی مانگا جائے گا عطا ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورۃ بقرہ کی فضیلت کے متعلق بھی بتلایا ہے اور یہ بھی بتلایا کہ اس کی بعض آیات مثلا آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت خاص ہے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں یہ بھی بتلایا ہے کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت جادو سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لیے مفید ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے۔ بروایت صحیح مسلم۔ اللہ والو، آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو اور آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانیاں، بیماریاں اور بے برکتیاں دور ہو جائیں تو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کو لازمی پڑھنا ہے، اور کوشش کی جائے کہ مکمل سورۃ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام بھی کیا جائے۔ آپ کا گھر جادو ٹونے سے اور ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ یہی ان آیات کا وظیفہ ہے کہ ان کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے تو ضرور ان کی تلاوت کر کے سویا کریں۔ ان آیات کی تلاوت کرنے سے آپ کے گھر سے شیاطین بھاگ جائیں گے، آپ کے دل سے شیطانی وسوسے دور ہو جائیں گے، آپ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں امن کا ماحول ہوگا، آپ کو قلبی سکون حاصل ہوگا۔
اور ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق، مال، جان اور عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی اور تمام پریشانیاں، رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے، وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، اسے زمانے کی بیس باتی کا کوئی خوف نہیں ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑوں کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کے تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے، وہ تمہارے سانس کو نکلنے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعہ کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی تکلیف یہ تھی کہ آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کہتے ہیں۔ یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونچال کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اور وہ ہے عبادت، عبادت اور صرف عبادت، اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ بے شک وسائل و ذریعے ہوں، اللہ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا جس کی وجہ سے انسانی خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے۔ انسان سے اس خزانے سبوع قدوسو کی طرف عبادت مطلوب ہے، اس لیے صبح شام اسے یاد کرو۔ یہی انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہوتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا تو ہو کر دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے۔ اللہ کے لیے مرنا، اس پر مٹنا سیکھیں، اس کے لیے جینا سیکھیں۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم میں بھی اس کا لحاظ اظہار بھی جو اسے پسند ہے اور خفا بھی جو اسے پسند ہو، ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضائے مطلوب کو مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کی بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس کے عمل سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔